بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انفال 10ویں پارے کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کسی جماعت سے سامنا کرو اور ان سے مل جاؤ تو ثابت قدم رکھو اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حاضرین، اس آیت پاک میں ایمان والوں کو میدان جنگ میں کامیابی کے اہم اصول بتائے جا رہے ہیں کہ کامیابی ملتی کیسے، چاہے وہ مقابلے کا میدان ہو یا مناظرے کا میدان ہو، جیسے آج کل اہل اسلام سے مسلمانوں سے غیر مسلمین ڈیبیٹس کر رہے ہیں، آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ اب کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو خامہ خواہ کے مارا جا رہا ہے، نہ ٹرینوں کا سفر محفوظ ہے اور نہ ہی بسوں کا سفر محفوظ ہے۔ کوئی تنہا جاتا ہے تو اسے چھیڑا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمان کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے مل جاؤ تو ثابت قدم رہو۔ سب سے پہلے ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا۔ ثابت قدمی کس پر؟ ثابت قدمی ایمان پر، ثابت قدمی دین پر، اسلام پر اور اس کے احکام پر۔ یعنی اگر کوئی دوسرے مذہب والے مسلمانوں پر زبردستی کریں، انہیں ماریں دھاڑیں اور کچھ کفر کی باتیں کہنے کے لیے کہیں، تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، اپنی زبان سے کسی بھی صورت میں کفر کی باتیں نہ نکالے۔ یہ حکم اس میں دیا جا رہا ہے، چاہے مشکل ہو، درپیش آ جائے، چاہے مار کھانے کی نوبت آ جائے، لیکن ثابت قدم رہنا مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ تو وہ کیفیت آج مسلمانوں سے کم ہوتی جا رہی ہے، تھوڑی سی بات پر ڈر جاتے ہیں اور کفر کی باتیں کہتے ہیں۔ تو حاضرین، ارشاد فرمایا ثابت قدم رہو۔ اس کے بعد دوسرا جو طریقہ بتایا گیا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا ہے۔ بڑی آواز سے کرنا کوئی ضروری نہیں، اگر کر بھی لے تو اچھی بات ہے۔ بلند آواز سے آپ اللہ کی پاکی بیان کریے، اللہ اکبر کریے، لا الہ الا اللہ کریے، کلمہ پڑھیے، لیکن کم از کم آہستہ آواز میں اور دل میں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ شکست نہیں کھاتا۔ تو ایسی صورتحال ایمان والوں کو بتائی گئی۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعتوں کو دیکھا گیا کہ تعداد کم ہوتے ہوئے بھی بڑی بڑی جماعتوں پر بھاری پڑتے تھے۔ ابتدا سے دیکھیے آپ، میدان بدر میں 313 مسلمان اور 3 گنا بڑھ کر 1000 یا اس سے بڑھ کر کفار مشرکین تھے۔ احد میں 1000 مسلمان تو غیر مسلمین کی تعداد 2000 2500 سے بڑھتی تھی۔ خندق کی لڑائی، جو لڑائی میں دیکھیے، جو جنگ میں دیکھیے، غیروں کی تعداد بڑی تھی، ان کا ہتھیار زیادہ تھا، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ تھا، مسلمانوں کے پاس سب کچھ کم تھا۔ مگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کامیابی مسلمانوں کے قدم کیوں جھومی، کامیابی ان کو کیوں حاصل ہوئی؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دراصل وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ خالی اوقات میں تو ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ بعض تابعین فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام کو رات میں دن کے وقت میں گھوڑوں پر سوار دشمن سے مقابلہ کرتے دیکھتے تھے تو سمجھتے نہیں تھے کہ یہ لوگ رات میں بھی مسلح پر کھڑے ہوتے تھے، لیکن ان کے راتیں جب دیکھتے تھے تو تعجب ہوتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بہادر کے میدان میں اور اللہ کے دربار میں اتنی عمدگی اور شرافت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ عام طور پر مسلح کا آدمی میدان کا نہیں ہوتا، میدان کا آدمی مسلح کا نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام میں دونوں طرح کی کیفیتیں تھیں۔ وہ میدان میں آئے تو شیر سے بڑھ کر بہادر تھے، مسلح پر کھڑے رہے
تو پھر خود کو گم کر دیتے تھے، خالق کائنات پہ یاد کرتے تھے۔ تو ان کی راتیں، ان کے دن تو اللہ کی یاد میں گزرتی تھی، لیکن عین میدان جنگ میں، لڑائی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو وہ ذکر کی بدولت اور دین اسلام کی اطاعت پیروی کی بدولت ان کو کامیابی ملی۔ تو کسی بھی مسلمان کو کامیابی چاہے کسی میدان میں ہو، اس کی اپنی محنت یا کوئی اور بنیاد پر نہیں، دین اسلام کی اطاعت پر اور حق کو ماننے کی یا عقیدہ درست رکھنے کی بنیاد پر کامیابی ملتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ دیکھیے حالات ہر وقت کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، کسی بھی آدمی کو خواہ کے مدبر نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی سے مقابلہ کرے، نہ کسی سے لڑنے پھرنے کی بات کریں، خاموشی اختیار کریں، اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، بس اتنا ہی کافی۔ نہ کوئی جواب دینے کی ضرورت اور نہ ہی کسی کو منہ لگانے کی ضرورت، اپنے کام سے مطلب رکھیں، منہ لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دور، یہ ماحول اس کا نہیں۔ یاد رکھیے بڑے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آج کل مسلمان مکی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہجرت سے پہلے شہر مکہ میں اہل اسلام صحابہ اکرام کسی سے لڑتے نہیں تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کوئی تانے دیتا تانے سنتے تھے، برا کہتا برائی سنتے تھے، راستے میں کیچڑ ڈالتا خاموش رہ جاتے، کانٹے بچھاتے تو بھی سہ لیتے، سب کچھ برداشت کر لیتے تھے مگر جواب نہیں دیتے۔ آج ہم مسلمانوں کو اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کریں مگر دین نہ کھوئے۔ مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج خاص کر مسلمان لڑکیاں اور نوجوان دین سے بیزار، غیروں کی باتوں سے بہت متاثر نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کے احکام پر پردے پر اعتراض ہوتا ہے، کوئی لاجک کی بات کرتا ہے تو سن کے یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے، 3 طلاق نہیں ہونا چاہیے بولے تو اس پر بھی یہ بات بھی صحیح ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے مشورہ کس نے پوچھا؟ آپ سے کس نے مشورہ لیا؟ کیا دین نے، اللہ نے، رسول نے آپ سے پوچھا یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو ہونا تھا وہ سب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، وہ قرآن میں موجود ہے، وہ حدیث میں موجود ہے، ہم کو منہ لگانے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا، اس کو ماننا ہی مسلمانی ہے۔ باقی غیر جو اعتراض کرتے ہیں یا تو ان کے اعتراض نہ سنیں، اگر سن لیں تو کوئی بہترین عالم دین کے پاس جا کر اس کے جواب لیں، بات ختم ہو جائے گی، دل میں شک شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ثابت قدمی کی ضرورت ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین سے اللہ کا ذکر کم ہو جائے گا، زمین پر رہنے والی مخلوق یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کریں گے، تب دجال آئے گا۔ تو دجال کے آنے کی نشانیاں آپ کو دکھ رہی ہے۔ آج دیکھیے آپ 5 وقت کی نماز بھی بڑی بات کہ 30% مسلمان بھی نہیں پڑھتے، باقی 100% یا 90% تو رہنے دیجیے، 30% مسلمان بھی پابندی سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ کیا ذکر کریں گے بعد میں؟ آپ بزرگان دین کی زندگی اگر دیکھیں گے پڑھیں گے تو پتا چلے گا، نماز فجر سے لے کر رات میں آرام کرنے تک ذکر ہی کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھے، ذکر پڑھے، کلمہ پڑھے، وہ کتنے اذکار ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم کو وہ ذکر کرنا جتنا ذکر بزرگوں نے کیا جو لکھا گیا ہے ان کی زندگی میں، اگر ہم وہ ذکر کریں تو شاید ہم کو 2 دن لگ جائے، مگر وہ ذکر وہ 1 دن میں پورا کر لیتے تھے، اتنا زیادہ کثرت سے 24 گھنٹے سونے کے علاوہ اللہ کے ذکر میں رہتے۔ پھر جب تہجد سے جاگے تو پھر رات میں آرام کرنے تک بس ذکر ہی ہوتا، تلاوت قرآن، دینی تعلیم اور قرآن مجید کی تلاوت، درود وغیرہ، ان کے اذکار مقرر ہیں، ہر نماز کے بعد خاص خاص سورے مقرر ہیں۔ تو پہلے ذکر زیادہ ہوتا تھا، اب باتیں زیادہ ہوتی ہیں، غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، چغلخوریاں زیادہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی ترقی پسند نہیں کی جاتی، کسی کا اچھا ہونا دیکھا نہیں جاتا، یہ کیفیت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دجال نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ قیامت نہیں آئے گی تو پھر کیا ہے؟
تو ذکر اللہ کا کثرت سے کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، شیطانیت ختم ہوگی۔ پھر فرمایا ضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کامیابی دو باتوں میں رکھی ہوئی ہے، دین پر ثابت قدمی، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، بس یہ کریں گے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو خالق کائنات جس نے پیدا کیا ہے اس کی بات نہیں مانیں گے تو دشمن کی بات مانیں گے، شیطان کی بات مانیں گے، کس کی بات مانیں گے؟ رب کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ تو اطاعت پروردگار کی نہیں کریں گے تو گھاٹا ہوگا۔ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو۔ حاضرین اب یہ اس کلیمے کے ساتھ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں آپس میں مت جھگڑو۔ آج آپ دیکھیے چھوٹے سے بڑے تک، عوام سے لے کر حکومتوں تک، امیر سے غریب تک، ہر کوئی مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے۔ آپ حیدرآباد کے اخبار پڑھیے، نیوز چینل دیکھیے، ہر دن آپ کو قتل و غارت گیری کی واردات سنائی جاتی ہے۔ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، 500 روپے کے لیے مارا، کسی نے گھورا تو مارا، کسی نے سائڈ لے دیا تو مارا۔ یہ کون لڑ رہے ہیں؟ جہاں دیکھو نام مسلمانوں کے لیے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ آپ غور کیجیے، ایک بکری بھی اپنے بچے کو ایسی تربیت دیتی ہے کہ بکری کسی دوسرے کو نہیں مارتی، کبوتر کسی کو ٹوک نہیں مارتا، دانے کو مارتا ہے، صرف دانا کھاتا ہے، باقی کسی کو نہیں مارتا۔ بے جان پرندے اور جانور بھی اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہ بس حیوانات سے زیادہ اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج یہ غارت گری دیکھی جا رہی ہے، یہ نفرتیں جو دیکھی جا رہی ہیں اسی کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا لا تنازعوا، تم جھگڑو مت، آپس میں مت جھگڑا کرو۔ کیا ہوگا اگر جھگڑیں گے تو فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے۔ یہ بزدلی آج دیکھیں۔ حاضرین صحابہ کرام کی بہادری کیا ہے؟ بہادری صرف میدان جنگ میں نہیں تھی، سب سے بڑی بہادری تو یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دیں، یہ بڑی بہادری۔ لیکن صحابہ کرام کی بہادری دشمن سے مقابلے میں بھی تھی، دشمن کو معاف کرنے میں بھی تھی۔ وہ دونوں طرح کی بہادریاں دکھاتے تھے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 50 اپنے ساتھ افراد کو لے کر دشمن کے پیچھے دوڑے۔ افراد کتنے تھے ان کے؟ 50,000۔ دشمن 50,000 کو دوڑا رہے تھے، 50 آدمی، اور جب دشمن نے گھیر لیا تو سب نے مل کر ایسا حملہ کیا، 50,000 کی فوج شکست کھا گئی، ہار گئی، کامیابی ان 50 کو ملی۔ یہ ان کی بہادری تھی۔ ایک بڑے بزرگ ہے، تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے اس طرف تھے، دشمن سے لڑائی ہو رہی تھی، وہ لڑتے لڑتے آگے گیا تو آپ سمندر میں بھی چلے گئے، سمندر کے اس پار بھی گئے۔ جب اس پار سمندر کے پہنچے تو اپنے ایک چند لوگوں کو جو ان کے ماتحت تھے ان سے کہا ہم جو کشتیوں میں سمندر پار کر کے آئے اس کو جلا دیں۔ ساری کشتیاں آگ لگا دی گئی، سب کو فوج کو جمع کر دی اور کہا کہ اب پیچھے جانے کا راستہ نہیں، جو ہماری کشتیاں تھی وہ جل گئی، اب یا تو دشمن سے لڑنا ہے یا خود مرنا ہے، شہادت کا جام نوش کرو یا پھر غالب آ جاؤ۔ ایسی ہمتیں ان کے پاس تھی، یہ بہادری، وہ بہادری آج لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے پہلوان سے مقابلہ کرتے ہیں مکے کے جو 100 پہلوانوں سے بھاری تھا، اور اس کو زمین پہ پٹک دیتے، اس کی گردن کاٹنا چاہتے تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو حضرت اپنا چہرہ پوچھ کر بازو ہٹ گئے۔ دشمن بھی پوچھنے لگا کہ علی مجھ پر کوئی غالب نہیں آتا، آپ کو موقع ملا تھا تو چھوڑے کیوں؟ تو فرمایا کہ میں تجھے صرف اللہ رسول کے لیے ماننا چاہتا تھا کہ تو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے،
لیکن جب تو میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرے نفس نے کہا کہ علی یہ بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے کہ اس نے تھوکا ہے، وہ چہرے پہ تھوکا ہے جس کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، اللہ اس چہرے کو عزت دے، تو میرے نفس نے کہا کہ اس کو مار دو، لیکن چونکہ میں نفس کے لیے کسی کو نہیں مارتا، یہ کہہ کر آپ چھوڑ کے اٹھ گئے۔ اسی کے موقع وہی موقع پر تو فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو قابو رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ تو یہ معافی کی کیفیت ایمان والوں کے درمیان ختم ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ دل میں نفرت ہے، دعوت نہیں دی ہے ناراض، دعوت میں گئے کوئی نہیں پوچھا تو ناراض، روکا نہیں دیے تو ناراض، آ کے نہیں بولے تو ناراض۔ ناراضیاں تو اتنی ہیں کہ گویا ہمارے پاس ناراضیوں کی فیکٹری، رضامندی، سمجھداری، معاف کرنے کی عادت، درگزر کرنے کی کیفیت، یہ تو ختم ہو چکی۔ تو معاف کرنے والا بڑا پہلوان، بدلہ لینے والا بڑا پہلوان نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم آپس میں جھگڑو گے بزدل ہو جاؤ، یعنی نہ معاف کرنے کی طاقت ہوگی اور نہ ہی مارنے کی طاقت ہوگی، دونوں کے درمیان لٹکتے رہے۔ اور وہی کیفیت آج ہم اہل اسلام کی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر چھوٹی بات پر خود جھگڑتے ہیں۔ تو فرمایا ولا تنازعوا، اگر تم جھگڑیں گے فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، پھر وتذهب ريحكم، اور تمہارا وہ دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا چلی جائے گی۔ جیسے محاورہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں آپس میں اردو میں بھی، چل رہی ان کی ہوا چل رہی، جس کا نام زیادہ ہوتا، جس کی شہرت زیادہ ہوتی، جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی، لوگ بولتے ان کے بارے میں ان کی ہوا چل رہی ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ہوا چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور واقعتاً آج وہ ہوا اہل اسلام کی نہیں۔ آپ غور کیجئے، جن مسلمانوں کے پاس جو قوم کام کرتی تھی، آج وہی قوم مسلمانوں سے کام لے رہی۔ جن کے پاس لوگ ادب سے ہاتھ بن کے ٹھہرتے تھے، آج وہی مسلمان ان کے سامنے ہاتھ بن کے ٹھہرتے، آج ان کی آوبھگت ہو رہی ہے، آج ان کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ مسلمانوں کے پاس آتے، کیونکہ نہ مسلمانوں کے پاس اتحاد ہے، نہ ایمان کی روشنی ہے، نہ ہی صبر کا جذبہ ہے، نہ معاف کرنے کی عادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا تو کچھ ہے نہیں، رہنے دیجیے، دنیا جب بھی تھی دنیا آج بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کون سی بڑی دولت تھی، کون سی بڑی سلطنت تھی جو وہ بڑی بڑی سلطنت کو دہانے والے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس، لکڑیاں اور بمبو لے کے لڑتے، مگر دشمن پہ کامیاب ہوتے۔ دولت سے دین کا کوئی تعلق نہیں، دولت سے ترقی کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے دماغ میں بھر دیا گیا ہے۔ پیسے سے کام ہوتا، دولت سے کام ہوتا، کام صرف ایمانی قوت سے ہوتا ہے۔ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ایک بادشاہ بن کر آئے تو غیروں کے سر پر بھی ہاتھ رکھے، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ اور آج آپ دیکھیے کسی کے پاس تھوڑی کیا قوت آ گئی، اب جس کو چاہے مارتا، جس پر چاہے ظلم کرتا۔ اور بعض جو قدیم حضرات گزرے ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا ہے، حیدرآباد دکن سے اسلامی سلطنت مٹا دیے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ظالم ہو گئے، غیروں پہ ظلم کرتے تھے، ان کا مال چھینتے تھے، ان کی کھیتیاں چھین لیتے تھے، ان کے گھر لوٹتے تھے، ظلم و زبردستی کرتے تھے، اس لیے سلطنت ختم ہو۔ اب آپ دیکھیے وہی دور پھر غیروں کے پاس پلٹ کے آ، جو غلطی مسلمان کر کے سلطنت کھو دی، وہی غلطی آج غیر کر رہے ہیں، ان کے پاس سے بھی سلطنت چلی جائے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ پلٹنے نہیں دیتا، قانون ہے اللہ تعالیٰ۔ عدل و انصاف سے دنیا چلتی، ظلم سے دنیا نہیں چلتی۔ جب ظلم زیادہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ غیروں کی طرف سے ظلم کی زیادتی بھی ایک قسم کی خوشخبری ہے
کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، وقت ہوگا، لگے گا جو بھی ہے، مگر خاتمہ تو ضرور ہوگا، ہمیشہ ظلم باقی نہیں رہتا۔ خیر تو مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے والا ہونا تھا، مگر کچھ نہ ہو سکا، ریح تمہاری ہوا چلی جائے۔ حاضرین، اب یہ ہوا کیا ہوتی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شان و شوکت عطا فرمائی، 1 میل دور پر رہنے والا آدمی میرا نام بھی سن لیتا ہے، ہیبت کے مارے کام چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر کافر مشرک ہیبت کی وجہ سے کام جاتا تھا، یہ ہیبت تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیبت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دی تھی، آپ کی امت کو بھی دی تھی، مگر مسلمان اس کو باقی نہ رکھ سکے۔ آپسی اختلاف کی وجہ سے، آپسی جھگڑوں کی وجہ سے درگزر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا، اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو نقصان ہوگا۔ ایک نقصان یہ کہ بزدل ہو جاؤ۔ اب بات بزدلی کی آئی تو ایک حدیث سے شروع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب مسلمانوں پر دنیا کی قومیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسا کہ بھیڑیے بکریوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ بھیڑیے بکریوں پہ حملہ کرتے ہیں، وہی منظر ہم کو ہر جگہ نظر آتا ہے، جہاں دیکھو وہی منظر، یہاں مارا، وہاں یہ توڑا، وہاں کیا۔ تو آج بھیڑیے بکریوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور کیا مسلمان اس وقت کم ہوں گے، تعداد کم ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بڑھ کے ان کی تعداد ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد 1,25,000 24,000 تھی۔ آج خود ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ کے درمیان مسلمان، لیکن ایک بھی فائدے کا نہیں، کام کا مسلمان ایک بھی نہیں۔ 25 سے 30 کروڑ مسلمان، کوئی کام کا نہیں۔ اب کام کس بات کا؟ کام ایسا ہونا چاہیے کہ غیروں کی اگر مدد کریں تو وہ گرویدہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے، دھوکے بازی، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے والے لوگوں میں، وعدہ خلافی ان لوگوں میں ہے جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ۔ اب کتنی برائیاں ہیں، گنے جائیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ جن مسلمان کو غیر وفادار کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج وہی غیر کہہ رہے مسلمان غدار ہے۔ کیا وجہ؟ وہی مسلمان تھے آزادی کے وقت، وہ وفادار تھے، آج بھی وفادار ہے، مگر غیر کیوں ہم کو غدار کہتے ہیں؟ عادات بدل گئے، اخبار بدل گئے، اخلاق بدل گئے، کردار بدل گئے، تو یہ کیفیتیں ہیں۔ خیر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بڑی تعداد ہوگی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، حضور پھر وہ مغلوب کیوں ہوں گے، شکست کیوں کھائیں گے، ان کو کیسے مارا جا سکتا ہے، تعداد زیادہ ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا، مسلمان بزدل ہو جائے گا، ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، بزدل ہو جائے گا۔ تو یہ بزدلی اصل وجہ ہے۔ تو خیر حاضرین کرام، اب بزدلی کب آتی ہے؟ دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو بزدلی آ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو بزدلی آتی ہے۔ وہ کیفیتیں قرآن مجید کہتا ہے تمہاری ہوا چلی جائے گی۔ اب خیر یہ سب ہوگا، کرنا کیا؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ سب ہو گیا، اب لٹ گئے، سب ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرو، اب شکایت مت کرو۔ اب دیکھیے، صبر کرنے کی جگہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سے چند مسلمان نکل گئے، وہ دین میں داخل ہو گئے، وہاں سے تھوڑے ادھر نکل گئے، ابھی تو سننے کو مل رہا ہے، ایک وقت آئے گا معاذ اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سرکار فرماتے ہیں صبح کوئی مسلمان تھا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں کوئی مسلمان تھا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے سونے والا مسلمان دل میں ایمان لے کے سوئے گا، اٹھے گا دل ایمان سے خالی رہے۔ ایسے منظر بھی آنے والے، اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو حاضرین کرام، صبر کرنا یہ اہم کام ہے، مشکلات میں صبر کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی اولاد کو بھی صبر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آج یہ ہماری تربیتوں کا جو انداز ہے بال بچوں کے ساتھ، یہ ان کو نقصان دینے والا ہے۔
आज हम बड़े प्यार मोहब्बत से उनको बड़ी आराम में पाल रहे हैं, हर तरह की सहूलत, जो बच्चे मर्जी में आए वो कर ले, जो मांगेंगे दे देंगे। लेकिन इसके बाद इनको जब नहीं मिलेगा तो ये चोरी करेंगे, इनको जब नहीं मिलेगा तो ये लोगों से छीनेंगे, इनको जब नहीं मिलेगा तो ये देने वालों के पास जाकर अपना ईमान बेच देंगे। नतीजा वही निकलता। इसलिए हर ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहिए, मुश्किलात में परवरिश की जाए तो सही होते। बाद हमारी परवरिश का अंदाज बदल गया, इसलिए पुराने लोग बोलते थे कि अपनी औलाद को दुश्मन की नजर से देखो, सोने का निवाला खिलाओ, खाने पीने की हद तक अच्छा खिलाओ, लेकिन तरबियत दुश्मन की जैसी करो, हलाल रोजी की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, सब्र करने का तरीका बताया जाए, एक दूसरे को देने का जज्बा दे, लेने का ख्याल पैदा ना हो। तो इस किस्म की तरबियतें करने की जरूरत है, सब्र किया जाए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो खैर हाज़िरीन किराम, सूरह अनफाल में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की उनकी अपनी कमजोरियां जो आखिरी ज़माने में लोगों के दरमियान पैदा होती है उनको वाज़ेह फरमाया और उसका हल भी बताया। पहला हल ये बताया गया कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, जिन पे साबित कदम है। दूसरा हल ये बताया कि सब्र करें और आपस में लड़ने झगड़ने से दूर रहे तो कामयाबी मिलेगी। आगे और मज़ीद तफसीलात है, इंशाअल्लाह ताला आज कर दिया जाएगा। जो कुछ पढ़ा सुना गया अल्लाह ताला कबूल फरमा और अहले इस्लाम को वो ईमान की ताज़गी अता फरमा जो हमारे अकाबिर बुजुर्गों को अता फरमाए थे, उनकी हिम्मतें उनकी ताकतें अता फरमा, ईमान का वो जज्बा वो शौक और तेरी इताअत की वो तलब अता फरमा मौला, जो पुराने हजरात को तेरे अता फरमाया था, उनके नक्शे कदम पर हमको चढ़ा, कुरान पाक की आयतों से हमको हिदायत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।